دیکھیے میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ جب مجھے اپنے بیٹے کو اسکول میں ایڈمٹ کروانا تھا تو وی وینٹ ٹو سی اے اسکول، ایک پرائیویٹ اسکول تھا، ہم وہ دیکھنے کے لیے گئے، میں یہ چھوڑ دیں کہ کنٹری کون سا تھا، لیکن وہاں پر جب جانے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ ہم کیونکہ کراچی کا سسٹم دیکھے ہوئے تھے اور ہم نے بڑے بڑے اسکولوں کے سسٹمز دیکھے ہیں کہ کیا طریقہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک اسکول کے بارے کے اندر، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہی کہ بلا وجہ کی کنٹروورسی پھیلتی ہے، لوگ بلا وجہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے خلاف بات کر دی، لیکن بہرحال ایک اسکول بہت بڑا اسکول، اس میں ایڈمیشن کے لیے سب لوگ کراچی کے اندر بے چین کہ ہمارا بچہ جو ہے اسکول میں چلا جائے، اور اتنے بجے 8 بجے جو ہے وہ فارم ملنا شروع ہوگا، اور وہاں بھائی لوگ صبح 5 بجے سے لائنیں لگا دیتے ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں وہ صبح 5 بجے سے وہاں پہنچے ہوئے لائنیں لگانے کے لیے، اور ان کو انہوں نے جس بھی بھیڑ بکریوں والے انداز کے اندر انہوں نے فارم دیا وہ تو سو دیا، اور بعد میں اس کے بارے میں یہ سنا گیا کہ بھئی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے لیے بلایا گیا، اور پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر جب پیرنٹس گئے ہیں تو کس کا پہلا نمبر تھا، کس کا دوسرا نمبر تھا، پیرنٹس کی لائن بنوا دی۔ آپ سوچیے یہ کتنی آکورڈ بات ہے کہ ہمیں یہ بھروسہ نہیں، اور میں نے یہ قصہ سنا ایسے کہ جن خاتون نے مجھے وہ قصہ سنایا وہ کہنے لگیں کہ ہم سب لائن میں لگے ہوئے تھے، اور ایک خاتون زیادہ اسمارٹ بن رہی تھی، پیچھے سے آئیں اور آگے گھسنے لگی لائن میں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا لائن کس چیز کی تھی؟ کہنے لگی جو پہلے آیا تھا وہ ظاہر ہے کہ پہلے جائے گا، تو ہم نے لائن بنا رکھی تھی۔ مجھے سن کے یہ حیرت ہوئی کہ کیا ہم اتنے ویل کلچرڈ نہیں ہیں کہ ایک بڑے سے اسکول کے اندر ہم نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروایا ہے، اور وہاں جب ہم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے لیے گئے ہیں تو وہاں اسکول والوں نے آپ کی لائن بنوا دی ہے، آپ لائن بنا کے وہاں کھڑے ہوئے، ہم اتنے ویل کلچرڈ نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ کون پہلے آیا تھا یا کون بعد میں آیا تھا، یا اگر مجھے کسی وجہ سے جلدی ہے تو میں دوسرے سے اتنی ریکویسٹ کر لوں کہ بھائی مجھے پہلے جانے دیں، اور ہم اس طریقے سے بیٹھ جائیں بینچز کے اوپر یا چیئرز کے اوپر جہاں پر بھی انہوں نے بٹھا رکھا ہے۔ ایم شور کہ وہ نہیں جیسے مونٹیسری کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں چھوٹی چھوٹی کرسیوں میں بڑے بڑے اماں ابا کو بٹھا دیتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے کوئی خاص انتظام تو پیرنٹس کے لیے کیا نہیں ہوگا۔ جن بھی بینچز پہ انہوں نے بٹھا دیا تو کم از کم اتنا ہی ہو کہ وہ لائن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے۔ عجیب جیل خانے والا ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ پیرنٹس لائن بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ جو آنے والے ہیں اتنے بد تہذیب ہیں کہ وہ پیچھے سے نکل کے آگے لگ رہے ہیں، جو آگے لگے ہوئے ہیں ان میں بھی اتنی تہذیب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جگہ دے دیں یا پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو جلدی ہے۔ اور یہ قصہ انہوں نے مجھے سنا دیا، میں حیران ہو گئی کہ آپ ایک اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے گئے ہیں، ہزاروں روپے کی فیس دے رہے ہیں، آپ اپنے اکاؤنٹس اور اپنے آپ کیا کام کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کے پاس کنوینس ہے یا نہیں ہے، اور یہ اور وہ ساری چیزیں پروف کر کے آپ جس اسکول کے اندر اپنے بچے کو ڈال رہے ہیں وہ اسکول آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ تو میں نے بات یہاں سے سٹارٹ کی تھی کہ جب میں اپنے بچے کے ایڈمیشن کرانے کے لیے گئی تو میں یہ سوچ رہی تھی، میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں اسکول والے ہمارا کیا انٹرویو لیں گے، پتہ نہیں ہم سے کیا پوچھیں گے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ باہر اسکولوں کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اور آپ ان کو ثابت کریں گے کہ جی میں کیا ہوں میں کیا نہیں ہوں، آپ بھی اپنے کویسچنر بنا کر لے کر جائیں گے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو وہ بھی ہم سے پوچھیں گے، لیکن آپ بھی جا کے ان سے سوال کریں گے کہ بھئی ہمارا بچہ اس لیول کے اوپر ہے، اتنا پڑھتا ہے، آپ بتائیے کہ آپ ہمارے بچے کو کیا سکھائیں گے، آپ بتائیے کہ آپ کا اسکول سیکیور ہے کیا نہیں ہے، آپ کے سیکیورٹی کا کیا طریقہ ہے، آپ جو ہے وہ کس سیمسٹر میں کیا کرائیں گے، اور ایک 9-10 سوال انہوں نے مجھے بتائے کہ یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ اسکول والوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، ایڈمیشن کرانے تو ہم جا رہے ہیں، ہماری اولاد ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اس قیمتی بچے کو جس کو ہم نے گھر میں اپنی جان سے لگا کر رکھا ہوا ہے، میں اگر 6 گھنٹے کے لیے کہیں چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں تو یہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں جا کے ان سے پوچھوں کہ آپ میرے بچے کو کیا سلوک دیں گے، وہاں پر واش روم کیسا ہے یا پانی کیسا ہے یا کھانے کے لیے کتنا ٹائم ملے گا، ہاتھ کون دھلوائے گا اس بچے کا، کوئی مارے گا تو نہیں اس کو، یا سیکیورٹی کتنی ہے، یا کوئی کوئی اسٹرینجر تو نہیں اندر آ جاتا۔ اس طرح کی ساری باتیں پوچھنا میری ذمہ داری ہے، میرا رائٹ ہے کہ مجھے بتایا جائے، میں اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کر آ رہی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی بچہ بھی میرے پاس چھوڑ دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ سلوک بھی ایسا کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ اسکولس دے آر لائک، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن ایک مافیا کی طرح سے بن گئے ہیں، اور غلطی اس کے اندر ہماری کہ ہم نے ان اسکولوں کو اپنے سر پہ اتنا زیادہ چڑھا لیا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو یہ کرنے کا رائٹ ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں۔